اس گیت کے اندر یہی بات ہے کہ اس ماتر بھومی کو، مادر وطن کو، اس مٹی کو، اس سرزمین کو دیوی بنا دیا گیا، معبود بنا دیا گیا، اور یہ کہا گیا کہ ہم تیری ہی اپاسنا، تیری ہی پوجا، تیری ہی وندنا، تیری ہی ارچنا کرتے ہیں۔ نہیں نہیں، ہم اس مٹی سے محبت کرتے ہیں، اس مٹی میں ہمیں جانا ہے، اسی مٹی میں ہمیں دفن ہونا ہے، اسی مٹی میں پیدا ہوتے ہیں۔ رب تعالیٰ نے اس مٹی کو اس لیے بنایا تاکہ اس مٹی پر بسنے والے، چلنے والے، پھرنے والی مخلوق، چاہے انسان ہو، ہاں سجدہ اگر کرنا ہے، عبادت کرنا ہے، اگر وندنا کرنا ہے، اپاسنا کرنا ہے، پوجا کرنا ہے، ارچنا کرنا ہے، تو آؤ اس اللہ کی کرو جس نے زمین پیدا کی، آسمان پیدا کی، سورج پیدا کیا، چاند پیدا کیا، اور ساری مخلوقات کو پیدا کیا۔ اگر واقعی تم عبادت کرنے والے ہو تو اسی ایک اللہ کی عبادت کرو۔ میرے رب کا یہ حکم ہے، لہذا ساری دنیا ایک طرف ہو جائے، سارا زمانہ ایک طرف ہو جائے، میرے رب کی عبادت پہ کوئی سمجھوتا نہیں کیا جا سکتا ہے۔ چاہے وہ شرک کسی دیوی دیوتا کے نام پر ہو، یا وہ شرک کسی مزار میں پڑے ہوئے مردہ بڑا کے نام پر ہو، یا کسی ہرے پیلے اور نیلے جھنڈے پہ ہو، یا کسی اور چیز کو اللہ کی شان میں گستاخی کے لیے استعمال کیا جاتا ہو، یا اللہ کا شریک کو سچ ٹھہرایا جاتا ہو، ان میں سے کسی کو برداشت نہیں کیا جا سکتا۔ آج ہر گلی میں ولی ہے، اور ہر گلی میں معبودان باطلہ کی پرستش ہو رہی ہے۔ یہ کوئی بعید الوقوع بات نہیں کہ اگر پارلیمنٹ میں وندے ماترم لاگو کیا جائے، زور زبردستی کیا جائے، یہ کوئی بعید الوقوع بات نہیں ہے، اس لیے کہ تم نے اپنے ایمان کو اس پارلیمنٹ کی میٹنگ سے پہلے ہی داغدار کر دیا ہے۔ اللہ کی ذات میں، اس کی صفات میں، اس کے کمالات میں، اس کی ربوبیت میں تم نے بڑے بڑے پیروں کو، بڑے بڑے فقیروں کو، بڑے بڑے جنوں کو، اور بڑے بڑے جعلی ولیوں اور شہداء باسوں کو شامل کر دیا ہے، اللہ کے ساتھ شریک کر دیا ہے۔ یہ آج میٹنگ ہو رہی ہے، یہ کوئی بڑی بات نہیں ہے۔ جس اللہ کی وحدانیت کو دنیا کے تمام دھارمک گرنتھوں میں بتلایا گیا ہے، اور تمام دھارمک گرنتھوں میں آج بھی یہ بات موجود ہے کہ اسی ایک پربھو پرمیشور پرماتما کی تم پوجا کرو، اسی کی اپاسنا کرو، اسی کی پوجا کرو، اسی کی وندنا کرو۔ والفرقان الحمید۔ فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، من ہمزہ ونفخہ ونفثہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الذین آمنوا ولم يلبسوا ایمانهم بظلم اولئک لهم الامن وهم مہتدون۔ سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم۔ رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما اللهم ارزقني فهما اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما ربنا يسر ولا تعسر وتمم بالخير۔ ہر قسم کی عبادات، حمد و ثنا، تسبیحات و تحلیلات اور تکبیرات خاص ہے اس ذاتی لافانی کے لیے جو ہر طرح کی خامیوں اور کمیوں سے پاک و صاف، سب سے بلند بالا اور بزرگ و برتر ہے، جو ہر طرح کی شراکت داری سے بالکلیہ مبرہ اور منزہ ہے۔ ساری کائنات اس کی تخلیق کا، اس کی قدرت کا کھلا مظہر ہے۔ زمین و آسمان، سورج، چاند، ستارے، سب اسی کی تخلیق اور اسی کی صنائی ہے۔ اسی کی بخشی ہوئی ہماری یہ زندگی ہر طرح کی نعمتوں، آسائشوں اور
لطف و لذت کا منبع ہے، اسی لیے ہر قسم کی حمد و ثنا اسی کے لیے۔ فللہ الحمد ولہ الشکر سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم اللہم صلی علی محمد وعلی آلہ واصحابہ وازواجہ وذریاتہ اجمعین۔ عزیزان گرامی، اس سے قبل کے خطبے میں حوض کوثر کے تعلق سے پل صراط کے تعلق سے باتیں آئی ہوئی تھی، اور میں نے کہا تھا کہ اس موضوع کی تکمیل کریں گے، لیکن آج کے اس خطبے میں ایک خاص موضوع کے اوپر چند باتیں آپ کی سماعتوں کے حوالے کرنے کی کوشش کر رہا ہوں۔ رب تعالیٰ سے دعا ہے کہ مولا کریم مجھے حقیقت و صداقت کو پوری امانت و دیانت کے ساتھ پیش کرنے، ہم سب کو صحیح طریقے سے سننے اور سمجھنے کی اور کما حقہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ آج کے اس خطبہ جمعہ میں میرا موضوع ہوگا وندے ماترم۔ اس وقت ملک عزیز کی سب سے بڑی دربار، سب سے بڑا گھر پارلیمنٹ میں اس موضوع پر بڑی لمبی چوڑی بحث و تمہیس ہوئی، اور ایک لمبے عرصے سے اس پر بحث و تمہیس ہوتی چلی آ رہی ہے۔ اس بار لگ بھگ 10 سے زائد گھنٹے اس پر تبصرہ ہوا ہے۔ لوگ پس و پیش میں ہیں، کچھ لوگ جانتے ہیں، کچھ لوگ نہیں جانتے ہیں کہ یہ وندے ماترم ہے کیا، اور پارلیمنٹ جیسی بڑی جگہ میں اتنا لمبا اس پر چرچا کیسے ہوا۔ تو اسی پر چند باتیں آپ کی سماعتوں کے حوالے کرنے کی کوشش کر رہا۔ وندے ماترم کے سلسلے میں واضح لفظوں میں یہ بتا دینا چاہتا ہوں کہ یہ ایک راشٹر گیت کے طور پر اس کو قبول کیا گیا تھا۔ اس گیت کے اندر ملک عزیز کی اس دھرتی کو وہ درجہ دیا گیا ہے جو درجہ خالق و مالک کا ہونا چاہیے، خالق و مالک کا ہونا چاہیے، یعنی اس کے اندر شرک و کفر کوٹ کوٹ کر کے بھرا ہوا ہے۔ اور چونکہ ہم اہل ایمان، اہل اسلام، مومن مسلمان ہیں، ہمارا ایمان و عقیدہ یہ ہے کہ ساری کائنات ایک طرف ہو جائے، ساری کائنات ایک طرف، ہم اپنی توحید کے ساتھ کوئی سمجھوتا نہیں کر سکتے، اپنے عقیدے کے ساتھ کوئی سمجھوتا نہیں کر سکتے، اللہ کی وحدانیت پر کوئی حرف، کوئی آنچ نہیں آنے دے سکتے، اس لیے کہ ہر انسان اسی توحید کے ساتھ، اسی فطرت سلیمہ کے ساتھ پیدا ہوتا ہے۔ نبی آخر الزماں جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا، کل مولود یولد علی الفطرہ، ہر پیدا ہونے والا نوزائید بچہ، ہر پیدا ہونے والا نوجات شیشو فطرت پر، یعنی فطرت توحید کے اوپر پیدا ہوتا ہے، او یحودانہ او ینصرانہ او یمجسانہ۔ ہاں، اب جس ماحول میں وہ آنکھیں کھولتا ہے،
جس ماحول کو وہ دیکھتا ہے اسی ماحول میں وہ ڈھل جاتا ہے. اگر ماں باپ یہودی ہے وہ یہودی بن جاتا ہے, ماں باپ نصرانی ہے وہ نصرانی بن جاتا ہے, ماں باپ بت پرست ہے وہ بت پرست بن جاتا ہے. لہذا ہم جس چیز کے ساتھ پیدا ہوتے ہیں یا جس فطرت پر پیدا ہوئے ہیں اس فطرت کا ہم سودا نہیں کر سکتے, توحید کے ساتھ سمجھوتا نہیں کر سکتے. اور ساری دنیا میں جتنے بھی لوگ ہیں سب اسی فطرت پر پیدا ہوئے, اسی ملت پر پیدا ہوئے, مگر حالات و واقعات, سماج اور ماحول کے پیش نظر وہ اسی عقیدے کے پیروکار ہو گئے جس عقیدے کے پیروکار ان کے گھر والے, ان کے سماج والے, ان کے بڑے تھے. اسی کلمے کے ساتھ ہم مرتے ہیں. ہر مومن مسلمان یہ چاہتا ہے کہ جب وہ مرے اس کا آخری کلمہ کلمہ حق لا الہ الا اللہ ہو, کہ جس کے بارے میں نبی آخر الزمان جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بشارت سنائی. من کان آخر کلامہ لا الہ الا اللہ دخل الجنہ, کہ جو آدمی مرتا ہے, جس آدمی کا آخری کلمہ, جس آدمی کا آخری بول, جس آدمی کی آخری بات یہ ہو کہ نہیں ہے کوئی معبود سوائے اس اللہ وحدہ لا شریک کے جو ہمارا خالق و مالک, ہمارا رازق و مدبر ہے, اس کے سوا کوئی معبود نہیں, تمام معبودان باطلہ کی تردید کرتے ہوئے مرتا ہے, تمام معبودان باطلہ کا انکار کرتے ہوئے مرتا ہے, ایسے آدمی کے بارے میں نبی آخر الزمان امام الانبیاء سید الاتقیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بشارت سنا دی ہے, مژدہ سنا دیا ہے کہ ایسا آدمی جنت میں جائے گا, ایسا آدمی جنت میں جائے گا. اس لیے کہ اس کا آخری کلمہ تمام معبودان باطلہ کی تردید, تمام معبودان باطلہ کا انکار تھا. ان کی آخری بات یہ تھی کہ میں دنیا کے کسی بھی معبود کو نہیں مانتا سوائے اپنے اس معبود کے جس نے ہمیں پیدا کیا ہے. اب اگر کوئی یہ کہے کہ اس معبود کی شان میں گستاخی کرو یا اس معبود کے ساتھ کسی کو شرک کرو, کسی کو شریک کرو, تو خدا کی قسم مسلمان مومن اپنی جان تو دے سکتا ہے مگر اللہ کی شان میں گستاخیاں نہیں کر سکتا. اہل ایمان, اہل اسلام اپنی بلی تو دے سکتا ہے, اپنی قربانی تو دے سکتا ہے, مگر وہ کلمہ لا الہ الا اللہ کے ساتھ سمجھوتا نہیں کر سکتا ہے, اپنے عقیدے کو بیچ نہیں سکتا ہے, اللہ کی ذات و صفات میں کسی کو شریک نہیں کر سکتا. اور اس گیت کے اندر یہی بات ہے کہ اس ماتر بھومی کو, مادر وطن کو, اس مٹی کو, اس سرزمین کو دیوی بنا دیا گیا, معبود بنا دیا گیا, اور یہ کہا گیا کہ ہم تیری ہی اپاسنا, تیری ہی پوجا, تیری ہی وندنا, تیری آرچنا کرتے ہیں. نہیں, ہم اس مٹی سے محبت کرتے ہیں, اس مٹی میں ہمیں جانا ہے, اسی مٹی میں ہمیں دفن ہونا ہے, اسی مٹی میں پیدا ہوتے ہیں. رب تعالیٰ نے اس مٹی کو اس لیے بنایا تاکہ اس مٹی پر بسنے والے, چلنے والے, پھرنے والی مخلوق, چاہے انسان ہو یا پھر نباتات یا پھر جانور ہو, حیوانات ہو, یہ اس سے مستفید ہو, یہ اس سے فائدہ اٹھائے. مگر رب تعالیٰ کی شان میں گستاخی کرتے ہوئے ہم اس مٹی کو رب کی ذات میں, اس کی صفات میں, نہ ہی اس کی ربوبیت میں شریک کر سکتے ہیں. اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہی نے ان تمام مخلوقات کو پیدا کیا. ذرا سامنے آ کے بیٹھ جائیے, آپ سامنے آ جائیے. اللہ فرماتے ہیں اللہ الذی خلق سبع سماوات طباقا, اللہ الذی خلق السماوات والارض في 6 أيام ثم استوى على العرش زمین و آسمان کی تخلیق اللہ نے کی, تخلیق کے بعد عرش پر مستوی ہوا, عرش پر بلند ہوا,
اور جس معبود نے اس زمین کو پیدا کیا اس معبود نے کہا لا تسجدوا للشمس ولا للقمر واسجدوا للہ الذی خلقہن ان کنتم ایاہ تعبدون. اے میرے بندو لا تسجدوا للشمس ولا للقمر، نہ ہی سورج کا نہ ہی چاند کا اور نہ ہی کسی اور مخلوق کا سجدہ ہوگا. لا تسجدوا للشمس ولا للقمر واسجدوا للہ الذی خلقہن ان کنتم ایاہ تعبدون. ہاں سجدہ اگر کرنا ہے، عبادت کرنا ہے، اگر وندنا کرنا ہے، اپاسنا کرنا ہے، پوجا کرنا ہے، ارچنا کرنا ہے، تو آؤ اس اللہ کی کرو جس نے زمین پیدا کی، آسمان پیدا کی، سورج پیدا کیا، چاند پیدا کیا اور ساری مخلوقات کو پیدا کیا. اگر واقعی تم عبادت کرنے والے ہو تو اسی ایک اللہ کی عبادت کرو. میرے رب کا یہ حکم ہے، لہذا ساری دنیا ایک طرف ہو جائے، سارا زمانہ ایک طرف ہو جائے. میرے رب کی عبادت پہ کوئی سمجھوتا نہیں کیا جا سکتا ہے، اس لیے کہ رب کی شان میں کوئی مشارکت برداشت نہیں کی جا سکتی ہے. چاہے وہ شرک کسی دیوی دیوتا کے نام پر ہو، یا وہ شرک کسی مزار میں پڑے ہوئے مردہ بابا کے نام پر ہو، یا کسی ہرے پیلے اور نیلے جھنڈے پہ ہو، یا کسی اور چیز کو اللہ کی شان میں گستاخی کے لیے استعمال کیا جاتا ہو، یا اللہ کا شریک کو سچ ٹھہرایا جاتا ہو. ان میں سے کسی کو برداشت نہیں کیا جا سکتا، اس لیے کہ ہمارا ایمان، ہمارا عقیدہ، ہمارے عقیدے کی حفاظت سب سے پہلی ذمہ داری ہمارے اسلاف کی قربانیاں، انبیاء کی قربانیاں، صحابہ کی قربانیاں، مومنین صالحین کی قربانیاں، اپنی جانوں کی قربانیاں، اپنی جانوں کی بلیدان، یہ ساری چیزیں اسی لیے دی گئی اور اسی لیے دی گئی کہ اس توحید پر کوئی آنچ آنے نہ پائے. اور یقین جانو جب توحید سلامت رہے گی، عقیدے کے ساتھ سمجھوتا نہیں ہوگا، اللہ کی ذات و صفات میں کسی کو شریک نہیں کیا جائے گا. اللہ وحدہ لا شریک کا اعلان ہے. یہ زمین اللہ کی ہے، آسمان اللہ کی ہے، یہ ساری مخلوقات اللہ کی ہے. ہاں عارضی طور پر اللہ جسے چاہتا ہے اس کو اختیار دیتا ہے، اللہ جسے چاہتا ہے اس کو حکومت دیتا ہے، اللہ جسے چاہتا ہے اس کو سرداری کے لیے روئے زمین پر چن لیتا ہے. چاہے وہ فاسق ہو، وہ فاجر ہو، وہ مومن ہو، وہ صالح ہو، وہ عالم ہو، وہ غیر عالم ہو، یہ عارضی طور پر اللہ تبارک و تعالیٰ دیتا ہے. مگر حقیقی شہنشاہ، حقیقی مالک و مولا، حقیقی بادشاہ وہی اللہ وحدہ لا شریک کی ذات ہے، جو جس کے ہاتھ میں تمام بادشاہت ہے. رب تعالیٰ فرماتا ہے تبارک الذی بیدہ الملک وہو علی کل شیء قدیر. بابرکت ہے وہ ذات جس کے ہاتھ میں تمام بادشاہت ہے اور وہی تمام چیزوں پر قدرت رکھتا ہے، تمام چیزوں پر قادر ہے. اے زمین والو، اے مومنو، اے مسلمانوں، اگر تمہارا ایمان ہے تو سن لو ایمان والے کے بارے میں. رب تعالیٰ بیان فرماتا ہے الف لام میم احسب الناس ان یترکوا ان یقولوا آمنا وهم لا یفتنون. کہ لوگوں انہوں نے ایمان لے آیا ہے، اسلام قبول کر لیا ہے، مسلمان ہو گیا ہے، تو کیا یہ سوچتے ہیں کہ انہیں چھوڑ دیا جائے گا، انہیں مبتلا آزمائش نہ کیا جائے گا، اسے آزمایا نہ جائے گا؟ نہیں نہیں، تم سے پہلے لوگوں کو بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے آزمایا تھا. ارے تم سے پہلے لوگوں کو تو اس طرح آزمایا کہ نبی جیسی مقدس جماعت کو آری سے چیرا گیا، لوہے کی چنگیوں سے ان کے گوشت کو ہڈیوں سے الگ کیا گیا. ابھی تمہارے پاس ویسی آزمائشیں نہیں آئی ہے، اس لیے ذرا سی بات میں ڈر کر، گھبرا کر، خوف زدہ ہو کر کے اپنے ایمان کا سودا نہیں کرنا، عقیدے کے ساتھ سمجھوتا نہیں کرنا. بولنے والا بولتا جاتا ہے، کفر کی دعوت دینے والا دیتا جاتا ہے، انہیں دینے دو، تم توحید کی دعوت پیش کرو. رب تعالیٰ فرماتا ہے اللہ الذین آمنوا ولم یلبسوا ایمانہم بظلم اولئک لہم الامن وہم مہتدون. کہ جن لوگوں نے اپنے ایمان کو ظلم سے گدلا نہیں کیا، ظلم سے داغدار نہیں کیا، ظلم سے آلودہ نہیں کیا،
الذین آمنوا ولم یلبسوا ایمانہم بظلم اولئک لہم الامن. یہی وہ لوگ ہیں جس کے لیے امن و امان ہے. یہی وہ لوگ ہیں جس کے لیے امن و امان ہے. یہی وہ لوگ ہیں جو ہدایت یافتہ ہے. اے مسلمانوں، اپنے عقیدے کو جھانکو، اپنا جائزہ لو کہ کیا تمہارا عقیدہ خالص ہے؟ کیا تم توحید پر کاربند ہو؟ کیا تم نے شرک سے بیزاری کا اعلان کیا ہے؟ نہیں. آج ہر گلی میں ولی ہے اور ہر گلی میں معبودان باطلہ کی پرستش ہو رہی ہے. یہ کوئی بعید الوقوع بات نہیں کہ اگر پارلیمنٹ میں وندے ماترم لاگو کیا جائے، زور زبردستی کیا جائے، یہ کوئی بعید الوقوع بات نہیں ہے. اس لیے کہ تم نے اپنے ایمان کو اس پارلیمنٹ کی میٹنگ سے پہلے ہی داغدار کر دیا ہے. اللہ کی ذات میں، اس کی صفات میں، اس کے کمالات میں، اس کی ربوبیت میں تم نے بڑے بڑے پیروں کو، بڑے بڑے فقیروں کو، بڑے بڑے جنوں کو اور بڑے بڑے جعلی ولیوں اور شہداء باسوں کو شامل کر دیا ہے، اللہ کے ساتھ شریک کر دیا ہے. یہ آج میٹنگ ہو رہی ہے، یہ کوئی بڑی بات نہیں ہے، لیکن اس سے بھی گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے. ہمارا یہ ملک عزیز سے آئین، یہاں کا قانون، یہاں کا سنویدھان آپ کو اجازت دیتا ہے آپ توحید پر عمل کریں، سنت پر عمل کریں اور توحید کا پرچار بھی کریں، تاکہ اس ملک میں بھی امن و امان قائم ہو سکے، تاکہ اس ملک سے بھی ظلم و زیادتی کا خاتمہ ہو سکے، تاکہ اس ملک کے ظالموں پر گردن لگائی جا سکے. اس لیے کہ امن و امان توحید کے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے امن و امان کو توحید کے ساتھ مشروط کر دیا ہے، توحید کے ساتھ لازم کر دیا ہے کہ اگر امن چاہتے ہو، امان چاہتے ہو، تو پھر ایسی صورت میں توحید کو بحال کرو، توحید کو بحال کرو، عقیدہ توحید پر کاربند رہو. اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں امن و امان عطا فرمائے گا. لوگ کرتے ہیں، شریک کر لے تو تمہیں ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے، تمہیں خوف کھانے کی ضرورت نہیں ہے، تمہیں گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے. اگر ایمان ہے تمہارا تو ایمان والے کو اللہ پیغام دیتا ہے، اے ایمان والوں، اگر لاکھوں کروڑوں کی تعداد میں جو غیر اللہ کے پرستار ہو، اگر تم ایک اکیلے اس اللہ کے پرستار ہو تو بھی تمہیں گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے. اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اگر تمہیں بچانا چاہتا ہے، اللہ تمہیں کامیاب کرنا چاہتا ہے، تو جس طریقے سے بوندے ہوئے آٹے سے بال کو جدا کر دیا جاتا ہے، الگ کر دیا جاتا ہے، اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں اپنی رحمت سے بچا لے گا. توحید کے ساتھ جیو، توحید کے ساتھ مرو اور یہ ٹھان لو، دنیا کو یہ پیغام دے دو، دنیا کو یہ بتا دو کہ ہم وندنا کرتے ہیں، ہم عبادت کرتے ہیں، ہم اباسنا کرتے ہیں، ہم پوجا کرتے ہیں، ہم بھی کرتے ہیں، مگر ہم اسی کرتے ہیں جس نے تمام ان تمہارے معبودان باطلہ کو پیدا کیا ہے، جس نے تمہیں رہنے کے لیے زمین دی ہے، جس زمین پر معصیت کے ساتھ، منکرات کے ساتھ اور تمام طرح کے جرائم کے ساتھ، گناہوں کے ساتھ دمدلاتے ہوئے زمین پر پھرتے ہو. یہ زمین اللہ کی ہے، جس اس نیلے چھت آسمان کے نیچے کھلی فضا میں تم سانس لیتے ہو، اللہ کی برسائی ہوئی بارش سے تم لطف اندوز ہوتے ہو. اس اللہ کی یہ آسمان ہے، اس اللہ کی تخلیق کا یہ شاہکار آسمان ہے. اللہ تبارک و تعالی بیان فرماتا ہے، یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم والذین من قبلکم لعلکم تتقون الذی جعل لکم الارض فراشا والسماء بناء وانزل من السماء ماء فاخرج به من الثمرات رزقا لكم فلا تجعلوا لله اندادا وانتم تعلمون. اے لوگو یا ایھا الناس اعبدوا، اس اللہ کی عبادت کرو، اس رب کی عبادت کرو، ربکم الذی خلقکم، جس نے تمہیں پیدا کیا، جس نے تمہاری تخلیق کی، اس ایک اللہ کی عبادت کرو. والذین من قبلکم لعلکم تتقون، جس نے تم سے پہلے لوگوں کو پیدا کیا تاکہ تم بچ جاؤ،
تاکہ تم جہنم سے بچ جاؤ، اللہ کے عذاب سے بچ جاؤ، تمہارا دل ڈر جائے، تمہارا دل شرک و کفر کی آلودگی سے محفوظ ہو جائے۔ یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم والذین من قبلکم لعلکم تتقون الذی جعل لکم الارض فراشا والسماء بناء۔ بتاؤ دنیا والوں کو، ہم اس ایک اللہ کی وندنا کرتے ہیں جس نے یہ زمین پیدا کی، جس نے یہ آسمان پیدا کیا، وانزل من السماء، اور جس نے آسمان سے بارش نازل کی۔ ہم اس ایک اللہ کی پوجا کرتے ہیں، اس ایک اللہ کی ابادت کرتے ہیں، ہم اس ایک اللہ کی عبادت کرتے ہیں جس اللہ کی وحدانیت کو دنیا کے تمام دھارمک گرنتھوں میں بتلایا گیا ہے، اور تمام دھارمک گرنتھوں میں آج بھی یہ بات موجود ہے کہ اسی ایک پربھو پرمیشور پرماتما کی تم پوجا کرو، اسی کی ابادت کرو، اسی کی پوجا کرو، اسی کی وندنا کرو۔ اور یہ صرف ہمارے قرآن میں نہیں بلکہ دنیا کے جتنے بھی دھارمک گرنتھ ہیں، جتنے بھی دھارمک کتابیں ہیں، جتنے بھی ریلیجس کتابیں ہیں، ان تمام کتابوں میں یہی سی بات کا پیغام ہے۔ یہ الگ بات ہے کہ ان کٹھو لوگوں نے، یہ الگ بات ہے کہ بدتماشوں نے، یہ الگ بات ہے کہ وقت کے ان کے پیشواؤں نے اللہ کی توحید کے ساتھ خیانت سے کام لیا اور اپنے ان کتابوں کے ساتھ ناانصافی کی۔ میں تقریباً 1 سال پہلے بھی اس ضمن میں کئی باتیں بتائی ہے اور یہ بتلایا ہے کہ تمام کتابوں میں کس انداز میں اللہ کی توحید کو بیان کیا ہے۔ بتا دو تم، ہم اس اللہ کی عبادت کرتے ہیں۔ وَأَنزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً، جس نے آسمان سے بارش برسائی، جس نے آسمان سے بارش برسائی، زمین کو تمہارے لیے بچھونا بنا دیا، آسمان سے بارش برسائی تاکہ اس سے تمہارے لیے نباتات، اس سے تمہارے لیے فصلیں، تمہارے لیے پھل اور تمہارے لیے رزق پیدا کرے اللہ تبارک و تعالی۔ ہم اسی کی عبادت کرتے ہیں۔ بہرحال قصہ مختصر، غرض کہنے کا، سننے کا، سمجھانے کا مسئلہ یہ ہے کہ اللہ کے نیک بندو، اے ایمان والو، اے امت کے جیالو، تمہیں گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، بس سمجھنے کی ضرورت ہے۔ آج بھی ہم دیکھتے ہیں کتنے مسلمان چھوکرے ہیں، کتنے مسلمان لڑکے ہیں، وندے ماترم فوٹو لگایا ہوا ہے، پکار رہا ہے۔ کیوں پکار رہے ہو؟ کیوں پکار رہے ہو؟ یہ بات ذہن نشین کر لو، پارلیامنٹ میں 100 گھنٹے بھی اگر تبصرہ ہو اس پر تو بھی یہ قانون زبردستی تھوپا نہیں جا سکتا، اس لیے کہ یہ جلسے اب ہو رہے ہیں۔ سمویدھان لکھنے والوں نے، ملک بنانے والوں نے بہت پہلے بتلا دیا، بہت پہلے قانون سازی کر دی، کیونکہ اس چمن میں، اس ملک میں کسی ایک آئیڈیالوجی کا ماننے والا، ایک مکتبی فکر کا، ایک ریلیجن کو فالو کرنے والا نہیں، بلکہ اس زوئے زمین پر، اس سرزمین ہندوستان میں مختلف مذاہب و مسالک کے ماننے والے لوگ ہیں، مختلف دھرم کو فالو کرنے والے لوگ ہیں، اور ان کو یہ معلوم ہونا چاہیے کہ آج غنڈہ گردی کا جو ماحول بنایا جا رہا ہے اور ہر وقت مسلمان 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 مسلمان، یہ سازشیں، یہ شور و غبا اور یہ چلانا اور یہ پکارنا جو ہو رہا ہے، ان کو تم یہ پیغام دو۔ لیکن میں افسوس کے ساتھ پھر وہی بات کہتا ہوں، خود اس پیغام کا علم تمہیں نہیں کہ اس ہندوستان کی تعمیر و ترقی میں، اس کی آزادی میں 200 سال کے لمبے عرصے تک لاکھوں کی تعداد میں صرف عام مسلمانوں نے نہیں بلکہ علماء حق کی جماعت نے، قرآن و سنت کے پیروکار نے مدرسے کی چٹائی پر بیٹھ کر قال اللہ و قال رسول کی صداؤں کو بلند کرنے والی اور عظیم ہستیوں نے اس ملک ہندوستان کو انگریزوں کے چنگل سے آزاد کرنے کے لیے اپنی جانوں کے نذرانے دیے۔ آج بھی دیکھو بار انڈمان کا وہ کالا پانی کا جیل، آج بھی وہ تمہیں پکار کر کہتا ہے کہ اے لوگوں سنو، تمہارے پروجوں کو اسی کالے پانی کی سزا میں اپنی جانوں کی قربانی دینا پڑے اسی ملک عزیز کی آزادی کے لیے۔ اور اگر آج تمہیں اس ملک میں کوئی آنکھ دکھاتا ہے، اگر تمہیں کوئی نکالنے کی بات کرتا ہے، تمہیں کوئی ستانے کی بات کرتا ہے، تو تم قانون کا سہارا لے کر کے اپنی آئیڈینٹیفیکیشن بتاؤ کہ ہم وہ نہیں
جو انگریزوں کی چمچا گیری کر کے اس ملک کو سدے نقصان پہنچایا ہے، بلکہ ہم وہ ان ویروں، ان مجاہدوں کی اولاد ہے جس نے اپنے خون جگر سے اس مٹی کو لالازار کیا تھا اور انگریزوں کے قدم کو اکھاڑ دیا تھا، اور انگریزوں کے اس مضبوط قدم جمے ہوئے قدموں کو یہاں سے کاٹ کر کے لگڑا لولا کر کے بھگا دیا تھا۔ مگر یہ کب ہوگا؟ جب تمہیں اپنی تاریخ کا علم ہوگا۔ یہ کب ہوگا؟ جب تمہیں اپنی ہسٹری کا علم ہوگا، اپنے اتہاس کا علم ہوگا۔ مجھے افسوس ہوتا ہے یہ اندھے قسم کے لیڈران جن کے پاس عقل تو نہیں، علم تو نہیں، بصیرت تو نہیں، ہاں مگر اتنا ہے کہ وہ صرف اتنا جانتا ہے، مولانا ابوالکلام آزاد، مولانا ابوالکلام آزاد، مولانا ابوالکلام آزاد۔ اے بے وقوفوں کی جماعت، اگر ایک ایک کر کے وہ نامور مجاہدین کا نام گنایا جائے تمہارا جلسہ ختم ہو جائے گا، مگر مجاہدین آزادی ہند کے ان شیروں، ان جیالوں، ان بیروں کا نام، ان ویروں کا نام کبھی ختم نہیں ہوگا۔ مگر جہاں پر بہت سارے فریڈم فائٹر کا نام لیا جاتا ہے وہاں پر ایک دو مسلمان کا نام لیا جاتا ہے۔ اے امت کے جیالوں، تمہیں اٹھنے کی ضرورت ہے۔ اس سرزمین پر، اس سرزمین، اس ماتر بھومی کے قانون اور رسول ضابط کے خلاف کرنے والے ان ظالم و جابر لوگوں کو تمہیں آئینہ دکھانا ہے کہ اے لوگوں سنو کہ ہم وہ نہیں، ہم تو ان ویروں کے بچے ہیں، ہم تو مسلمانوں کے بچے ہیں کہ جس مسلمانوں نے ایک اللہ وحدہ لا شریک کی عبادت کی اور محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سخت مارگ پر چلتے ہوئے اس ملک عزیز ہندوستان کو انگریزوں اور دشمنوں کے چنگل سے آزاد کیا تھا۔ لہذا تم ہمیں آنکھیں نہ دکھاؤ، اگر تم آنکھیں دکھاتے ہو تو ہم اپنی دلائل و شواہد کے بنا پر تمہاری آنکھیں نکالنے کی بھی قدرت رکھتے ہیں۔ انہیں جواب دو، جب تم پڑھے لکھے ہوگے، جب تمہیں علم ہوگا، جانکاری ہوگی، تبھی تو تم جواب دے سکتے ہو، نہیں تو آپس میں گتھن گتھی کرو، آپس میں کماؤ کھاؤ، چھوٹی چھوٹی باتوں میں فتنے پھیلاؤ، فساد برپا کرو، لڑائی جھگڑے کرو، آپس میں دست و گریبان ہو۔ یقین جانے اللہ کا قانون ہے، پھر تمہارے سر کچلنے کے لیے تمہارے بدماشوں کو اللہ تبارک تعالیٰ مسلط کر دے گا۔ قصہ مختصر، اللہ رب العزت ذوالجلال والاکرام سے دعا ہے کہ مولا کریم ہمارے اس ماتر بھومی کی حفاظت فرما، ہمارے اس ملک عزیز کی حفاظت فرما، یہاں کے باشندگان کی حفاظت فرما۔ اے اللہ، یہاں کے امن و امان، یہاں کے امن و آشتی کو جو بھنگ کرنا چاہتا ہے، پروردگار یہاں کے عوام الناس کو، یہاں کے پاپولیشن کو، یہاں کے لوگوں کو، یہاں کے پبلک کو جو بھی کوئی پریشان کرنا چاہتا ہے، اے میرے مولا تو ہمارے لیے تو کافی ہے ہماری طرف سے۔ پروردگار عالم تو ان ظالموں جابروں سے نپٹ لے، اور جس طریقے سے مجاہدین نے اس ملک کو امن و عاشی اور امن و سلامتی کے لیے، اس ملک کی تعمیر کے لیے اپنی قربانیاں پیش کی تھی، پروردگار عالم وہ امن و عاشی، وہ امن و سلامتی بحال کر دے، ہر طرح کے شر و فساد سے اس ملک کو بچا لے، یہاں کے باشندگان کی حفاظت فرما لے۔ اے اللہ تو جب تک زندہ ہو رکھے ہمیں، پروردگار عالم کلمہ توحید کے ساتھ توحید پر کاربند فرما۔ جب تو اپنے پاس بلانا چاہے میرے رب تو عزت کی موت عطا فرما، عزت کی شہادت کی موت عطا فرما، کلمہ حق کے ساتھ تو اپنے پاس بلا، ہر طرح کی شرک سے محفوظ و معصوم کرتے ہوئے۔ آمین تقبل یا رب العالمین، وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔